یہ جو 5 اعمال ہیں اس میں پہلا کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے، اس کے بعد 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیونکہ اسلام نام ہے پریکٹیکل عملی چیز کا، عمل جو ہے یہ اسلام ہے۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں۔ ایمان غیبیات کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ غیبیات، چھپی ہوئی چیز ایمان ہے، اور اس بیس پر جو عمل کر رہا ہے وہ اسلام ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ جو عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور دل میں جو چھپا ہوا ہے یقین، وہ ایمان ہے۔ تو ارکان ایمان 6 ہیں، تو ان میں کیا کیا ہے؟ پہلا آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، کتابوں پر ایمان، و رسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو یہ ارکان ایمان ہے۔ اب ان میں سے ہر چیز کا تعلق دل سے ہے، کوئی بھی چیز ظاہری نہیں ہے، ہر چیز کا تعلق دل سے۔ اللہ پر ایمان دل میں ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان دل میں ہوتا ہے، کتابوں پر ایمان دل میں ہوتا ہے، رسولوں پر ایمان دل میں ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان دل میں ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے۔ تو ارکان ایمان میں سے توحید، شرک کو جب ہم نے پڑھا تو یہ اللہ پر ایمان تھا۔ توحید کو سمجھنا اللہ کا حق ہے، شرک سے بچنا اللہ کا حق ہے، یہ اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا۔ دوسری جو بحث شروع ہو رہی ہے ایمان کی، ایمانیات میں سے، وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمانیات میں دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو عربی میں ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ اس کی جمع ہے، کئی فرشتے ہیں، اس کو عربی میں جمع کے ساتھ ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ملائکہ کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی 3 مخلوقات ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نوری، ناری اور خاکی۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں، ناری مخلوق جنات اور شیاطین ہیں، اور خاکی یعنی مٹی سے بنائی جانے والی مخلوق ہم انسان ہیں۔ 3 مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کو اللہ نے عقل، سمجھ اور صلاحیت، طاقت یہ سب دے رکھی ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں طاقت ہے تو عقل نہیں ہے، جانور ہیں طاقت ہے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ جنات اور انسان اور فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے، خوبصورتی بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، یہ ساری چیزیں، صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان تینوں مخلوقات کے اندر۔ اور ان تینوں کو ہی تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پر لگا رکھا ہے اپنی اپنی عبادت۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، لیکن جنات اور انسانوں کے بارے میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جبکہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں کا کوئی اور کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا۔ وہ اللہ نے جن کام پر لگا رکھا ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ کام ہی ان کی عبادت ہے، وہ کام ہی ان کی عبادت ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، تو بندوں کا مدد کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے ان کو حکم دیا اس لیے مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، مطلب عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں کچھ فرشتے، اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، مطلب عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے رکوع میں لگا رکھا ہے، وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو رکوع سے اٹھنے کا حکم نہیں دیتا، تو یہ عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو فرشتے بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن زمین پر بسنے والی 2 بڑی مخلوقات انسان اور جنات، یہ خاص طور سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ فرشتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، فرشتوں کو اللہ جب جو حکم دے دیتا ہے فرشتے اس کو مان لیتے ہیں۔ فرشتوں کی بستیاں نہیں ہیں، فرشتوں کے محلے نہیں ہیں، فرشتوں کی آبادیاں اس طرح سے دنیا میں بسی ہوئی آباد نہیں ہے، اور ان کے پاس گمراہی آتی نہیں ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے جانے کا مسئلہ
نہیں ہے۔ انسان گمراہ ہوتے ہیں اور انہی میں جنات بھی گمراہ ہے، انہی میں جنات بھی گمراہ ہیں، جنات کے پاس بھی گمراہیاں ہیں اور ان میں بھی مسلمان غیر مسلم سارے ہیں۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا، کتابیں بھی نازل کی، شریعت دونوں کے لیے یکساں ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے۔ لیکن فرشتوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، فرشتے ہمیشہ فرمانبرداری ہی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کا ان سے تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، لا يعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ويفعلون ما يؤمرون، اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، حکم ملتے ہی فوری فرمانبرداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ فرشتے کس کی سنتے ہیں؟ اللہ کی سنتے ہیں۔ اگر کوئی کہے پیرانے پیر آ کے کہے کہ روحوں کو کھول کے چھوڑ دو تو فرشتے چھوڑیں گے؟ وہ سنتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی کام کرتے ہیں فرشتے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی روح نکالو، بغیر نکالے چلے جائیں گے؟ کسی کے کہنے پر کوئی کتنا ہی بڑا ولی اور بزرگ ہو وہ کہے کہ نہیں میرے مرید کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دیں گے فرشتے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی ولی کی فرمانبرداری کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بھلے ان کی وہ نافرمانی کی صورت کسی نبی ولی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ولی ان کو اپوزٹ حکم دے دے، کوئی نبی ان کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے مخالف حکم دے دے تو وہ اس کو مان لیں گے، اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ فرشتے چاہے کوئی بھی ان کو حکم دے وہ سب کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے معاملے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، ان سے کوئی زبردستی نہیں کروا سکتا ہے، ان سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروا سکتا۔ اللہ نے ان سے کام کروا دیا، اس کے خلاف کوئی ولی، کوئی علی، کوئی بزرگ، کوئی بھی جو ہے اس سے ہٹ کے الگ کام ان سے نہیں کروا سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے کروایا ہوگا، میں بول رہا ہوں نا یہ کرو، اس طرح سے کوئی ان سے یہ کام نہیں کروا سکتا۔ لا يعصون اللہ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنے اس دنیا میں آتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا نہیں، جب اپنی مرضی سے آ کے بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اندر فرمانبرداری جس قدر پائی جاتی ہے، دوسری مخلوقات میں کسی کے اندر اللہ کی فرمانبرداری اس کی اتنی نہیں پائی جاتی۔ فرشتے من و عن مانتے ہیں، اللہ جیسے حکم دے دے بس اتنا ہی مان لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں فرشتے۔ اللہ نے اگر کسی کو رکوع میں لگا دیا ہے تو وہ سال ہر سال رکوع میں پڑا ہوا ہے، اس کی کمر درد نہیں ہوتی فرشتے کی ہماری طرح، وہ تھکتا نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ صفت ڈال دی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہے، کبھی بھی فرمانبرداری سے تھکتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ہمارے جسموں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی کام نہیں کر سکتے، ہمارے جسم تھکتے ہیں، تو ہم اس تھکان کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے نافرمانی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو فرشتوں کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، فرشتے طاقتور مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوا، شدید القوا، یہ فرشتوں کی تعریف اللہ نے کی کہ وہ طاقت والے، قوت والی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی جسم اور خوبصورت جسم دے رکھا ہے۔ فرشتے سارے کے سارے کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں، فرشتے بدصورت نہیں ہوا کرتے۔ جنات بدصورت بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی بدصورت ہیں، انسان اور جنات یہ دونوں مخلوقات بدصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، لیکن ملائکہ اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں میں کوئی بھی بدصورت نہیں ہے، سارے کے سارے خوبصورت اللہ نے بنائے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جسم اور شکل عطا کی ہے، ان کی خوبصورتی کی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے ان کو ایک جگہ پر کھڑا کیا اور اس کے بعد جو ملک مصر، عزیز مصر کی بیوی، جب اس کے اوپر الزام لگا کہ ایک اپنے گھر میں پلے بڑے لڑکے کے ساتھ تو نے ایسا ارادہ کیا، عورتیں اس کو تانا دینے لگی، تو اس نے کیا کیا؟ کہا اچھا تم مجھے یوسف کے اوپر اس طرح سے الزام لگا رہے ہو کہ میں یوسف کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی تھی،
دیکھتی ہوں کہ تم کیسے حسن یوسف کے سامنے اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتے ہو۔ تو اس نے کیا کیا، ان ساری عورتوں کو بلایا جو اس کو تانا دے رہی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں ایک پھل اور چھری دے دیا ان کو، دے کر کہا کہ یوسف سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی ایک بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے، یہ تو کوئی ایک بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے حسن یوسف کو فرشتوں کے حسن سے تعبیر کیا، فرشتوں کی خوبصورتی سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ خوبصورتی تو گویا فرشتے جیسے خوبصورتی ہے، یہ انسان نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم، اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر کے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا، اللہ نے ان کے جملوں کی تصدیق کر کے ان لوگوں نے جو بات کہی تھی اس کو سچا مان کر اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت بنایا ہے، تبھی تو اللہ نے اس بات کو صحیح مان کر کے قرآن میں بطور آیت اللہ نے نازل کر دیا۔